اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے اولاد، میری عبادت کے لیے سبکدوش ہو جاؤ، ہر چیز سے کٹ کر میری عبادت میں اخلاص کے ساتھ لگ جاؤ۔ اس کا فائدہ کا تمہارے سینے کو مالداری سے، بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا۔ یہ بھی جان لیجئے، یا تو محتاجی ایک دم اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، محتاجی کو، فقیری کو مالداری میں بدل دے گا، یا اللہ تعالیٰ اتنا قناعت، اتنا صبر، اتنا برداشت عطا کرے گا کہ فقیر ہونے کے باوجود بھی وہ بالکل خوش ہوگا، مگن ہوگا۔ اس کو لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے، لوگوں سے کیا، تو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اور اگر تم لوگ ہماری عبادت کے لیے سبکدوش نہ ہوئے، فارغ نہ ہوئے، اور ہمارے اور اخلاص کے ساتھ ہماری ہر عبادت نہ کی، تو میں تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تمہیں مشغول کر دوں گا، بزی کر دوں گا، فرصت نہیں ملے گی، اور اپنی مشغولیت ختم کرنے کے بے انتہا تم کوشش کرو گے، وہ مشغولیت تمہاری ختم نہیں ہوگی۔ وَلَمْ أَسُدُّ فَقْرَكَ، اور میں تمہاری محتاجی دور بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنا چاہیے، اور اپنے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اللہ کے بندوں سے نہیں، مال و زر سے نہیں، اور دنیا سے نہیں۔ میری بہنوں، آپ یہ بات جان لیں کہ ایک بار اگر بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ الحمدللہ کہتا ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ کوئی دعا پڑھتا ہے، یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ تو ان ساری چیزوں میں دنیا یا دنیا والوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصد قطعا نہ ہو، بلکہ مقصد کیا ہو؟ آخرت سنوارنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اللہ کی حقوق کی ادائیگی، یہ مقصد ہے۔ کیونکہ جب بندے کا دل کسی مخلوق سے جوائنٹ رہے گا، کسی بھی مخلوق، یعنی بندہ کا دل کسی مخلوق کی محبت سے جڑا ہوا ہے، فلاں یہ جان لائے، فلاں یہ کر لے، فلاں یہ کر لے، تو وہ کام کتنا ہی اچھا ہو، وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر سکتا ہے۔ اس کا دل لگا رہے گا، اس کا دل اس بندے کو راضی کرنے میں لگا رہے گا۔ اور دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا نیک انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا ہر ایک، لیکن دنیا والوں کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ دراصل مالداری جو ہے وہ دل کی مالداری ہے۔ کس کی مالداری ہے؟ ہمارے گھر میں خالی 1 کلو چاول ہے، 1 کلو آٹا ہے، اور سبزی ہے ہی نہیں، لیکن نمک ہے اور مرچ ہے۔ ہم اسی پر قناعت کریں گے، جو اللہ نے دیا بس ہم اس پر راضی رہیں گے، ہم اور رزق بڑھانے کی جائز کوششیں کریں گے، لیکن ہم کوئی نیک عمل کریں تاکہ اس کے ذریعہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے، لوگ ہمیں دینے لگیں۔ یہ اصل مالداری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الغنا غنا القلب، یقیناً مالداری یہ دل کی مالداری ہے۔ مالداری کس کی مالداری ہے؟ کس کی؟ دل کی۔ اور اللہ کے والفقر فقر القلب، اور محتاجی، غریبی، یہ دل کی محتاجی ہے، یہ دل کی محتاجی ہے۔ اور جس کا دل بے نیاز رہے گا، دل میں جس کے مالداری ہوگی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں صرف 1 گلاس پانی ہے، پینے والے 10 لڑکے ہیں، نہیں ہمیں قناعت ہے، ہمیں اللہ بھوکا نہیں مارے گا، ہم اس 1 گلاس پانی سے اپنی پیاس بجھا دیں گے۔ اور اسی طریقے سے جانے کتنے ایسے مالدار دنیا کے اندر ہوں گے کہ ان کے اور ان کے ماتحتوں کے اخراجات 10 سال بھر کے رکھے ہوئے ہیں، بینک بیلنس ہیں، 10 سال کے رکھے ہوئے ہیں،
کہ 10 سال کوئی آمدنی نہ ہو تب بھی وہ محتاجی نہیں آئے گی، پریشان نہیں ہوں گے، لیکن وہ دنیا کے کمانے میں اتنے حریص اور اتنے لالچی ہوتے ہیں کہ پورا تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کی عبادت سے لاپرواہ اور غافل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان طمع فقر، دنیا کے بارے میں حرص کرنا، لالچ کرنا، یہی محتاجی ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کے آرام، آسائش، دنیاوی نعمتوں کے بارے میں حرص کرنا، لالچ کرنا، یہی کیا ہے؟ محتاجی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں نا امیدی، یہی مالداری ہے۔ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ رکھا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ملے یا نہ ملے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو یہی اصل مالداری ہے۔ اسی لیے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اور کہا گیا مالکا، تمہارا دھن کتنا ہے؟ حضرت ابو حازم سے پوچھا گیا تمہارے پاس کتنا مال ہے، کتنا دھن ہے؟ تو انہوں نے کہا لی مالان، میرے پاس 2 دھن ہے، لا اخشی معہما فقر۔ ذرا سنیے گا میری بہنوں، امام ابو حازم کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کتنا دھن، پراپرٹی ہے، تو انہوں نے کہا میرے پاس 2 مال ہے، 2 دھن ہے، اور جب تک وہ دونوں دھن دولت ہمارے پاس ہے مجھے محتاجی کا خوف اور خطرہ، فقیری کا خوف و خطرہ، تنگ دستی کا خوف و خطرہ بالکل نہیں ہے۔ وہ دونوں دھن کیا ہیں؟ اتقا باللہ، اللہ تعالی پر اعتماد، بھروسہ، توکل، یقین۔ اللہ تعالی پر اعتماد، بھروسہ، توکل اور یقین بہت بڑی دولت ہے کہ نہیں دولت ہے؟ بہت بڑی دولت ہے کہ نہیں دولت ہے بہنوں؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگ کر کے آئے تھے، لمبا واقعہ ہے، اور بھوکے پیاسے تھے، 1000 کلومیٹر پیدل چل کر کے آئے تھے۔ کتنا؟ 1000 کلومیٹر پیدل چل کر کے آئے تھے، پیر میں چپل نہیں، پیٹ سے بالکل سٹی ہوئی، بالکل راستے میں گھاس پھوس، درختوں کے پتیاں کھا کے آئے ہوئے تھے، اور ایک کنواں تھا۔ مدین پہنچے، مدین تبوک کے علاقے میں، سعودی عرب میں تبوک کے علاقے میں پڑتا ہے۔ مدین پہنچے تو دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں، ایک چشمہ، ایک کنواں ہے، اور اس پر پانی پلانے کے لیے لوگ بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے جانوروں بکریوں کو، اور پانی پلا کر کے اس چشمے کو بھاری پتھر سے ڈھک دیتے ہیں۔ 2 بچیاں وہاں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام یا ان کے خاندان کی، وہ بیچاری الگ تھلگ کھڑی ہوئی تھی کہ بھیڑ والے اپنی اپنی بکریوں کو پلا لے تب میں اپنی بکریوں کو پانی پلاؤں۔ جب بھیڑ چلی گئی تو پوچھا حضرت موسیٰ ما خطبکما، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ بھیڑ جب چلی جائے گی تب اپنی بکریوں کو پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت پہلوان، بھوکے، 1000 کلومیٹر پیدل چل کر کے آئے ہیں، تر روٹی اور غذا نہیں پائے، پتیاں اور گھاس پھوس کھا کے آئے ہیں، اور اکیلے جس پتھر کو جو کنویں کے منہ پہ تھا، جس پتھر کو 10 آدمی لگتے تھے ہٹانے کے لیے، اکیلے حضرت موسیٰ نے ہٹا دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں چھوڑے گا، کسی کو بیمار نہیں چھوڑے گا، کسی کو قرضدار نہیں چھوڑے گا۔ دونوں بچیاں گئیں، اپنے باپ سے بتلائیں کہ اے ابو ان کو مزدور رکھ لیجئے، وہ پہلوان بھی ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ پہلوان کی جس پتھر کو 10 آدمی اٹھاتے ہیں اکیلے اٹھا دیا۔ امانت دار کی دیکھا 2 بالغ بچیاں ہیں، لیکن کوئی نظر میں خیانت نہیں۔ بہرحال مختصر قصہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے پاس گئے
تو حضرت شعیب نے کہا کیا رائے ہے، اگر تم 10 سال یا 8 سال میری بکریوں کو چراؤ تو اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی تم سے شادی کر دوں گا۔ یہ اللہ پہ اعتماد حضرت موسیٰ کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی شادی ہو گئی شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹے سے، اور کھانا بھی مل گیا، نوکری بھی لگ گئی، اور یہ دعا کیا تھا حضرت موسیٰ مایوس ہو کر نہیں، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو کچھ خیر و بھلائی تو نے ہمارے لیے اتارا ہے میں اس کا حاجت مند اور ضرورت مند ہوں۔ یہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کے ہاتھوں کی اور نہیں دیکھنا چاہیے، لوگوں کے نظر و کرم، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، اللہ اسباب پیدا کرے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جس کے دل میں اللہ کا تقوی اور اس کا خوف ہوگا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے، غربت سے، فقیری سے، بیماری سے، تندرستی سے نکلنے کا راستہ ہوگا۔ تو ابو حازم نے کہا کہ میرے پاس ایک دولت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، توکل ہے اور یقین ہے۔ اور دوسری چیز کیا میرے پاس دولت ہے؟ وَإِلْيَاسٌ مِّمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں دھن دولت ہے اس سے مجھے مایوسی ہے، مجھے اس سے کیا ہے؟ مایوسی ہے، نراشا ہے کہ میں نہیں پاؤں گا۔ اور جب کسی چیز سے کسی کو مایوسی ہو جاتی ہے تو قناعت اور صبر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ آئے بہنوں، جب کسی چیز سے مایوسی ہو جائے، نا امیدی ہو جائے تو قناعت اور بھروسہ ہو جاتا ہے۔ تو کہا گیا کہ ہمارے پاس 2 دولت ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ پر تقویٰ بھروسہ، اور دوسری کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے وہ اس کی نا امیدی۔ اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں، شاید ساتھ نہیں دیتی ورنہ میں بتاتا۔ تو ہمارا ہر غم، ہر فکر، ہر ٹینشن، ہر منصوبہ، ہر پلاننگ کیا ہونی چاہیے؟ آخرت سنوارنے کی ہونی چاہیے، آخرت بنانے کی ہونی چاہیے، آخرت کی کھیتی سنوارنے کی ہونی چاہیے۔ کیونکہ جس نے اپنا غم یہ رکھا، اپنا ٹینشن، جس کا ٹینشن یہ ہے، جس کا غم یہ ہے کہ اسے آخرت کی زندگی میں جانا ہے، آخرت کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، تو وہ بالکل کامیاب ہو جائے گا، اور اس کے سارے ٹینشن اور غم بالکل آخرت پہ لگ جائیں گے کہ ہماری آخرت کیسے بنے اور کیسے سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من کانت الآخرہ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، جس کا ٹینشن، غم و فکر آخرت ہو، کیا ہو؟ ہم بہنیں بیٹھی ہیں نا، ہماری بہنیں، ہم بیٹھے، ہمارا 24 گھنٹے کا غم، فکر، ٹینشن کیا ہو؟ ہماری آخرت کیسے سنورے، ہماری آخرت کیسے بنے گی؟ تو ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سبکدوشی، بے نیازی اور مالداری بھر دے گا، ہماری ساری کوششوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اب اگر ہم صبح اٹھے پورا غم، ارے یار قرضہ ہے کیسے ادا ہوگا، ارے بچہ بیمار ہے، ارے نوکری نہیں ہے، ارے یہ نہیں ہے، آج کیا کھائیں گے بچے، ہاں، تو کیا ہوگا؟ اور ہمارے مشکلات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نیند سے بیدار ہوتے ہی ہماری فکر یہ ہے کہ ناشتے کا ٹائم ملے کہ نہ ملے، چائے پینے کا وقت اور سمے ملے کہ نہ ملے، ہماری آخرت کیسے سنورے گی، ہم اللہ سے قریب کیسے ہوں گے، ہم اللہ کے نزدیکی کیسے ہوں گے؟ تو ہمیں ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے آخرت کی کھیتی سنوارنے کا منظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ایک بندہ جب صبح کرتا ہے یا شام کرتا ہے، ایک بندہ یا بندی جب صبح کرتا ہے یا شام کرتی ہے یا کرتا ہے، اور اس کا غم اور فکر اور ٹینشن اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کے پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ کس کے اوپر لے لیتا ہے؟ اپنے اوپر ذمہ داری۔ ہم فجر میں اٹھے، غم، آخرت کیسے سنورے گی، کیا کیا کروں، کیسے کروں؟ تو ہماری ساری ذمہ داری
اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور اگر صبح شام ہمارا غم، ہماری فکر کہ دنیا کیسے بنے، یہ دنیا کا کام کیسے ہو، یہ کیسے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور راستوں کو مسدود اور بند کر دیتا ہے، اور قناعت جیسی نعمت سے ہم محروم کر دیے جاتے۔ تو میری بہنوں، آج کے سبق کا خلاصہ اتنی دیر کا یہ ہوا کہ جو اپنی آخرت کی کھیتی سنوارنے اور بنانے کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دے گا، اور جو اپنے دنیا آخرت کے امور کو کر کے دنیا بنانے کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی دے گا جتنا اس کے تقدیر میں آئے، اور اس کے اوپر کوئی فضل و کرم نہیں ہوگا، اور آخر میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا غم و فکر اور ہم یہ آخرت کر دے، اور دنیا سے محبت کو اور دلچسپی کو کم کر دے، اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔